الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، آج انشاءاللہ ہم شرک اور اس کی قسموں کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کریں گے، ساتھ ہی ساتھ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی کیا خطرناکیاں ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شرک کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ اسلامی اعتبار سے شرک کہتے ہیں اللہ عز و جل کی ذات میں یا اس کی ربوبیت میں یا اس کے اسماء و صفات میں یا اس کی الوہیت میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے، اور یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں میں سب سے زیادہ بڑا گناہ، سب سے زیادہ خطرناک گناہ کیا ہے بتلاؤں؟ صحابہ کے جواب میں کہ ہاں ضرور بتلائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو بالخصوص پچھلی تمام قوموں میں اور موجودہ وقت میں بھی عموماً زیادہ تر لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں۔ یوں کہنے کو تو سب کہتے ہیں پیدا کرنے والا وہ اکیلا ہی ہے، بارش برسانے والا وہ اکیلا ہی ہے، ہم سب کا مالک اور رازق وہ اکیلا ہی ہے، لیکن اس کی عبادت میں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور یہ شرک بہت بڑا خطرناک گناہ ہے۔ ذرا آئیے شرک کی اور مزید تفصیلات اور اس کی قسموں کو جاننے سے پہلے ہم یہ جانیں کہ یہ گناہ اللہ کی نظر میں کتنا گھناؤنا، کتنا بھیانک، خطرناک اور کس قدر عظیم جرم ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ظلم اچھی چیز نہیں ہے نا؟ لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ظلم میں سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہے؟ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اور اسی طرح شرک ایسا بڑا خطرناک گناہ ہے کہ اگر کوئی آدمی توبہ کیے بغیر شرک پر ہی مر جائے تو اللہ اس کو کبھی بھی نہیں بخشے گے۔ جیسے سورہ نساء میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی اس بات کو کبھی معاف نہیں کرتے، کبھی نہیں بخشتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس شرک کے علاوہ دوسرے اور گناہ جس کے بارے میں وہ چاہیں اس کو معاف کر دیں۔ تیسری بہت بڑی خرابی شرک کی یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو شرک پر مرا، توبہ نہ کیا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ جہنم سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ شرک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، جو شخص اس حال میں اللہ سے ملاقات کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ شرک ایسا خطرناک گناہ ہے
کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، کلمے کا اقرار بھی کرے اور نیکیوں پر نیکیاں کرتا چلا جائے، لیکن شرک سے باز نہ آئے، شرک کو نہ چھوڑے، تو اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اللہ عز و جل نے قرآن میں اس بات کو متعدد جگہ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ زمر میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے ساری نیکیاں برباد۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، شرک کی یہ چند خطرناکیاں ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ شرک ہے کیا اور اس سے بچنا کتنا ضروری ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ذرا میں بات کو اور آگے بڑھانے سے پہلے صحابہ کرام شرک سے کتنا زیادہ ڈرتے تھے، کتنا خوف کھاتے تھے، ذرا اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بارے میں فرمایا الشرک فی هذه الامہ اخفى من دبیب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک میری اس امت میں کالی چیونٹی کے کالے چٹان کے اوپر رات کی تاریکی میں جو چلتا ہے تو اس کی آہٹ سے اور کالے چٹان پر ہونے کی وجہ سے، رات میں ہونے کی وجہ سے، خود چیونٹی کالی ہونے کی وجہ سے وہ کتنا پوشیدہ ہوگا، نظر آئے گا صاف طور پہ۔ تو اس طرح شرک اس قدر پوشیدہ ہوگا میری امت میں اور ان کے اندر یہ سرایت کر جائے گا، داخل ہوگا۔ تو صحابہ اکرام گھبرا گئے، صحابہ اکرام گھبرا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس طرح شرک ہمارے اندر سرایت کر سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے، تو پھر ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ تو بتائیے کہ ہم شرک کی خرابیوں سے، اس کی لعنتوں سے اور اس کے بھیانک انجام سے ہم بچ جائیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک بما لا اعلم۔ اے اللہ، جانتے بوجھتے میں تیرے ساتھ کوئی شرک کروں، اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور انجانے میں اگر مجھ سے کوئی شرک سرزد ہو گیا تو میں اس سے تیری مغفرت اور بخشش طلب کرتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں بھی اس طرح چوکنا رہنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ ارے کچھ نہیں ہوگا جی، ارے یہ تو معمولی ہے نا، اس طرح کے خیالوں میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے۔ جہاں کہیں بات شرک کی آ گئی تو ہم اپنے آپ کو بالکل دور رکھیں۔ ہاں، شرک سے پوری طرح دور رہیں، ذرا بھی اس کے شائبے میں بھی، اس کے کسی شبہ میں بھی نہ پڑے۔ یہ چند شرک کی خطرناکیاں اور اس کے بھیانک انجام اور صحابہ کس قدر شرک سے ڈرتے تھے، ان کو جاننے کے بعد آئیے اب ذرا شرک کے بارے میں کچھ باتیں ذرا تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین فطرت پر پیدا کیا، یعنی ہم میں سے ہر ایک انسان کو اس کی فطرت سلیمہ پر چھوڑا جائے تو وہ انسان اللہ کی توحید کو مانے گا، اس کے ساتھ شرک ذرا بھی پسند نہیں کرے گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور فرمان، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دین فطرت توحید ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح سے شرک نہ کریں۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے مسلم شریف کی یہ حدیث بڑی اہم ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، میں نے میرے تمام بندوں کو یکسوئی کے ساتھ توحید پر جمے رہنے والا بنایا. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، لیکن شیطان ان کے پاس آئے فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، اور ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا، پھیر دیا. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، میں نے جو چیزیں ان کے لیے حلال کی شیطان نے ان کو حرام کیا تو انہوں نے ان کو حرام سمجھ لیا. وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور شیطان نے ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری، تو پھر انہوں نے میرے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا. یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی. ذرا اس پر غور کریں کہ توحید پر اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا تھا، توحید پر سب کو پیدا کیا تھا، لیکن شیطان کی پیروی میں پڑھ کر اس کے نقش قدم پہ آ کے لوگوں نے شرک کا کام شروع کیا، حلال کو حرام سمجھا، حرام کو حلال سمجھا اور اللہ کے دین سے ہٹ گئے. اسی لیے ہمیں صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کتنی عبرت ہے، غور کرنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا، وہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم جن 5 نیک لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، کیا فرمایا اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 نیک لوگوں کے نام ہیں. فلما ہلکوا اوحى الشیطان الى قومهم، جب یہ لوگ مر گئے تو شیطان نے ان کی بعد میں آنے والی نسل کو یہ وسوسہ ڈالا ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم، کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے بت قائم کر لے اور ان بتوں کے نام اپنے ان نیک لوگوں کے نام پر رکھ لے. چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. جب یہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے اس کے بعد پھر ایک اور نسل آئی، وتنسخ العلم، اور ان میں علم کافی کم ہو گیا، عبیدت، تو پھر ان بتوں کی پوجا ہونے لگی اور ان کی عبادت لوگ کرنے لگے. ذرا آپ اس حدیث کی شرح میں مشہور شارح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح فتح الباری دیکھیں گے تو وہاں یہ بات ہمیں ملے گی کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے میں بتوں کا آغاز اس طرح ہوا کہ بچے اپنے بڑوں کے، اپنے باپوں کے بڑے ہی فرما بردار تھے. جب باپ کا انتقال ہوا تو بچوں کو اس قدر زیادہ غم ہوا کہ وہ صبر نہیں کر پا رہے تھے، تو اپنے باپ کی صورت کا ایک مجسمہ بنا لیا. جب بھی شوق ہوا اس کی طرف دیکھ لیا. جب یہ بچے بھی بڑے ہو کر مر گئے تو ان کی اولاد ویسے ہی کرنے لگی اور کچھ عرصہ ایسا ہی چلا. جب یہ نسل بھی ختم ہوئی، بعد کی نسل میں اور علم کی کمی ہوئی تو انہوں نے شیطان کے وسوسے سے انہی مورتیوں، مجسموں کو اپنا معبود سمجھ کر پوجنے لگے. تو اس طرح میرے بھائیوں ان
دو حدیثوں سے، صحیح مسلم شریف کی اور صحیح بخاری کی، ان حدیثوں سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی یہ کہ سب سے پہلے دنیا میں جو شرک کا آغاز ہوا وہ اس طرح سے کہ عام لوگوں میں علم دین کی کمی ہوئی، اور پھر لوگ جو اپنے نیک لوگوں سے محبت کرتے تھے وہ ان کی محبت میں کچھ حد سے آگے بڑھ گئے، اور تیسری خرابی شیطان کے وسوسے میں آ گئے۔ اس طرح سے جب وہ شیطان کے وسوسے میں آ گئے، اپنے نیک لوگوں کی محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے، اور ویسے ہی علم کم ہو گیا تو پھر ان کو پوجنے لگے، اور ان کو پوجنے لگے تو ان کے بارے میں عقیدہ یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ یہ پیدا کرنے والے ہیں، یہ روزی دینے والے ہیں، یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، ایسا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ صرف یہ تھا کہ اللہ ہی روزی دینے والا، اللہ ہی خالق و مالک، اللہ ہی سب کچھ ہے، لیکن یہ نیک لوگ ہماری اللہ کے پاس سفارش کریں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے اور اولیاء کو اپنا کچھ بنا لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ کچھ عبادت کے طریقے، ان عبادت کے رسم و رواج، کچھ عبادت کے کام ان اولیاء کے پاس کرتے ہوئے جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ تعالی جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے ہو اور ناشکرے ہو۔ غور فرمائیے، ذرا اس آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 3 پر غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی کس غلطی پر ان کو جھوٹا، کافر یا ناشکر کہہ رہا ہے۔ نمبر 1، ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ لوگ اللہ کے اولیاء ہیں اور یہ اللہ کے اولیاء ہماری اللہ تک رسائی کروا دیں گے، اللہ تک ہمیں پہنچا دیں گے، یہ سوچ بالکل جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نام لے کر ان کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ یقیناً سفارش کریں گے اور فلاں فلاں کی کریں گے۔ اور نعمتیں دینے والا، پیدا کرنے والا، ہر طرح کا خالق و مالک و رازق صرف اللہ جب ہے تو عبادت کے کچھ کام اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کرنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کرنا، یہ سراسر ناشکری ہے، اللہ کے نعمتوں کے ساتھ کفر کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس چیز کو ذکر فرمایا، اس لیے اس چیز کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ شرک بہت خطرناک گناہ ہے، اور شرک کی ابتدا جہالت، لا علمی، نیک لوگوں کی محبت میں غلو اور شیطانی وسوسے میں پڑھ کر ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیو، شرک اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں شرک اکبر اور دوسرے کو کہتے ہیں شرک اصغر۔ شرک اکبر کا معنی بڑا شرک، یہ جو دو قسمیں بتائی گئی، بڑا شرک اور چھوٹا شرک، ان کے اندر کیا فرق ہے؟ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
بڑا شرک یہ اسلام سے خارج ہو جانے کا سبب بنتا ہے، جبکہ چھوٹا شرک دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ بڑے شرک کی دوسری خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے، جبکہ چھوٹے شرک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی نہیں ہوتا۔ اور بڑے شرک کی خرابی یہ تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ چھوٹا شرک صرف اسی عمل کو برباد کرتا ہے جس میں وہ پایا جاتا ہے۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ کچھ فرق چھوٹے شرک اور بڑے شرک میں نظر آتا ہے، جبکہ بڑے شرک کے کچھ نقصانات ہم شروع میں ہی سن چکے ہیں۔ لیکن اب آئیے بڑے شرک کے کچھ نمونے ہم سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ جب کچھ نمونے ہم سنیں گے اور سمجھیں گے تو پھر ان سے بچنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ بڑے شرک کی مثالیں یہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، یا اللہ سے دعا کرتے ہوئے کسی اور سے بھی دعا کرنا۔ جیسے بہت سارے لوگ آج کل بعض بزرگوں کو، بعض اولیاء کو، بعض نیک لوگوں کو ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ ان کی مناطق اور ان کا سب کچھ اچھا کرنے والے اور ان کی مصیبتیں دور کرنے والے اور ان کے سارے مشکلات کو حل کرنے والے، تو ڈائریکٹ ان سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعا کرنے والا سب سے بڑا گمراہ انسان ہے۔ اللہ نے اس کو سب سے بڑی گمراہی قرار دیا۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا یہ کبھی بھی عبادت اور نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کرنا، دوسروں کے لیے نذر ماننا، اللہ رب العالمین نے اپنے سچے مومن بندوں کی یہ خوبی بیان فرمائی کہ یوفون بالنذر، وہ ایمان والے نیک بندے توحید والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ ہی کے لیے نظریں پوری کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے نظریں مانتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس نے کسی اللہ کی اطاعت کے بارے میں کوئی نظر مانی تو وہ اپنی نظر پوری کرے، لیکن جس نے کوئی اللہ کی نافرمانی میں نظر مانی تو وہ اپنی نظر کو کبھی پوری نہ کرے۔ اور جہاں تک ذبح، چونکہ اللہ کا حکم ہے فصل لربک وانحر، کہ نماز بھی جیسے اللہ کے لیے پڑھنا ہے ویسے اللہ ہی کے لیے قربانی کرنا ہے، تو قربانی کسی غیر اللہ کے لیے کرے، ذبح کسی اور کے لیے کرے۔ جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بکرا میں میرے فلاں پیر کے لیے چھوڑ رہا ہوں، فلاں بزرگ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور ان کے لیے ہے، بھلے وہ نام بسم اللہ بھی لے کر، اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، لیکن دل میں یہ نیت ہو کہ یہ بکرا، یہ مرغی فلاں چبوترے، فلاں کٹے پہ، فلاں بابا کے لیے، فلاں اور ولی کے لیے، تو یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ بھی سراسر شرک میں آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ اسی طرح سے یہ تو کچھ اعمال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، نذر، دعا، ذبح، لیکن آج کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیران پیر کے لیے 2 رکعت نماز کر کے پڑھتے ہیں۔ بعض جگہ پر ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگ قبلہ سے ہٹ کر بغداد کی طرف رخ کر کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، ایک جگہ دیکھا گیا اس طرح سے، تو یہ بھی سراسر شرک میں آتا ہے۔ نماز صرف اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے گی۔ اسی طرح روزہ یہ بھی صرف اللہ کے لیے رکھا جائے گا، لیکن بعض جگہ 16 سید کا روزہ کے نام سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی شرک میں داخل ہوگا۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، حج، کعبۃ اللہ کا طواف، یہ سب کچھ عبادت ہے، یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا۔ ایسا نہیں کہ امیروں کا حج،
مالداروں کا حج مکہ میں ہوتا ہے تو غریبوں کا حج یہاں ہوتا ہے کر کے کسی درگاہ کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھنا یا کسی اور جگہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ فلاں درگاہ کی زیارت کے لیے ہم 7 مرتبہ جائیں تو ایک حج کے برابر، یہ سارے کام شرک میں داخل ہوں گے۔ اور جہاں تک دلی اعمال کا تعلق ہے، محبت، ذلت، خوف، امید، توکل، بھروسہ، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ کسی اور پر ویسے بھروسہ رکھیں، کسی اور سے ویسی محبت رکھیں، کسی اور سے ویسے ڈریں جیسے اللہ رب العالمین سے، اور کسی کے اوپر ویسی امید رکھیں جیسے اللہ پر امید رکھنی چاہیے، تو یہ بھی شرک میں داخل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سخت محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ بڑے بڑے جو عبادات کے کام ہیں، ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک اکبر میں داخل ہوگا۔ اور شرک اصغر کی کچھ مثالیں، مثال کے طور پر غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ شرک میں داخل ہوگا۔ کوئی کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کے دیکھنے اور لوگوں کی تعریفیں سننے، لوگوں میں شہرت پانے کے ارادے سے اس طرح کا کوئی کام کرنا، اور تعویذ کا لٹکانا، اللہ نے اس کو شفا کا سبب نہیں بنایا، اس کو شفا کا سبب سمجھنا، یہ سب شرک میں داخل ہوگا۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من حلف باللات والعزى فليقل لا الہ الا اللہ، جو لات و عزیٰ کی قسم کھائے اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، یہ شرک کی کچھ قسمیں ہیں۔ مزید شرک کے بارے میں اور کن کن کاموں میں شرک ہوتا ہے، ان کی تفصیلات کو ہمیں پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور ان سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ شرک زبان سے بھی ہوتا ہے، شرک اعمال سے بھی ہوتا ہے، اعضاء بدن سے، شرک دل سے بھی ہوتا ہے، شرک مال کے ذریعے بھی لوگ کرتے ہیں۔ ہر طرح کے شرک سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ مال کے ذریعے شرک، یہ نذر و نیاز وغیرہ ہے، مال خرچ کرنے کے بارے میں، جانوروں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر چھوڑنا ہے، یہ مال کا شرک ہے جو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا وَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِهِمْ۔ تو اس طرح سے ان لوگ اللہ کے دیے ہوئے کھیتیوں میں، اللہ کے دیے ہوئے چوپایوں میں بھی شرک کے کام کیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو شخص دنیا کے اندر شرک کرتے ہوئے کچھ فائدہ محسوس کرتا ہے، وہ فائدہ اس کا ہمیشہ کا نہیں بلکہ دھوکے کا فائدہ ہے۔ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ بہت بڑے گھاٹے کا، بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ توفیق دے تو کسی اور موقع پر اس کی تفصیلات کو انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرتے ہوئے شرک سے پوری طرح بچنے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔